یہ اچھی طرح جانتے کہ یہ مناظروں کے ذریعے نہیں آئے. انہیں پتہ ہے کہ میں متعصب نہیں ہوں، نہ میرا مائنڈ سیٹ ایسا ہے، نہ میری تربیت ایسی ہے. جو بات حق ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ مثلا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت ہے رفع یدین کی، دیکھیں رفع یدین ہمارے شوافع بھائی بھی کرتے ہیں. ائمہ ہدی جو 4 ہیں ان میں شوافع جو ہیں وہ رفع یدین بھی کرتے ہیں، امین بالجہر بھی کرتے ہیں، اور وتر بھی 2 اور 1 پڑھتے ہیں. تو اس میں اہل حدیث حضرات کو ان میں سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اگر وہ اتباع کرتے ہیں تو کیا حرج ہے اس میں؟ صرف ایک مسئلے کے لیے، چونکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 3 طلاقوں کو 3 ہی مانتے ہیں، یعنی جو بندہ منہ سے کہہ دیتا ہے 3 تو پھر وہ اس کو 4 ائمہ 3 ہی گردانتے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو 3 ہی نافذ کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 3 ہی نافذ کی. البتہ جو کنائے میں کہتا ہے یا الگ الگ کہتا ہے اس پہ اختلاف ہے. ایک آدمی نے طلاق دے دی اور پھر ابھی رجوع نہیں کیا تو دوسری دینے کا مجاز نہیں ہے، یا یہ اس قسم کے جو اختلافات ہیں یہ فقہی اختلافات. اس میں ائمہ نے ایک دوسرے کو کبھی بھی گمراہ نہیں کہا، ایک دوسرے کے یہ شاگرد رہے ہیں 4 ائمہ یکے بعد دیگرے. رفع یدین کے بارے میں اب دیکھیں جب مناظرہ یہ بولتے ہیں، ایک کتاب ہے الحدیث والمحدثین، بہت پرانی لکھی ہوئی ہے، یعنی صدیوں پہلے، کوئی آج نہیں ہے وہ. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے جتنا بے خوفی سے واعظوں کو جھوٹ بولتے دیکھا ہے، بے خوفی اور تسلسل کے ساتھ فلوئنٹلی، اتنا کسی کو نہیں دیکھا، چونکہ یہ جھوٹ فی سبیل اللہ بولتے ہیں، انہیں ڈر کوئی نہیں. تو یہ جھوٹ بولتے ہیں 400 صحابہ سے مروی ہے، فلاں عشرہ مبشرہ رفع یدین کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی کرتے رہے، یعنی حدیث کا ترجمہ کریں گے اور ہمیشہ کا لفظ اپنی طرف سے اس میں ڈال دیں گے، اپنے آخری وقت تک اپنی طرف سے اس کا ترجمہ کر دیں گے، حالانکہ معاملہ اس کے الٹ ہوگا. بہرحال عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو صحیح تر ہے، دیکھیں نماز کے بارے میں جو تفصیلی حدیث ہے وہ ہے مسیء الصلاۃ کی، جس نے نماز غلط پڑھی تھی، تیز تیز پڑھی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 3 بار نماز دہرانے کے لیے کہا، صلی فانت انک لم تصلی، جا کے نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی، یعنی تیری نماز نہیں ہوئی. اور پھر آخر اس نے 4تھی بار آ کے کہا کہ اللہ کے رسول میں اس سے زیادہ اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا، مجھ سے جو ہو سکتا تھا میں نے کر لی، اب آپ مجھے سکھائیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ مجھے پتہ ہے اور میں جان بوجھ کے کر رہا ہوں، میں نے اپنی پوری کوشش کر لی ہے، اور اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں کہ تو نے نماز نہیں پڑھی تو اللہ کے رسول مجھے سکھائیں. اب جو حدیث ہے وہ ہے طویل ترین، متفق علیہ بھی ہے، اور وہ طویل ترین تفصیلی حدیث ہے. اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے نماز سکھائی ہے اور پہلا حکم دیا تکبیر کا فکبر، تو اس میں آپ نے نہیں کہا کہ تو ہاتھ اٹھا کاندھوں تک یا کانوں تک، حکم نہیں دیا اس نے. اور عملی حدیث سے قولی حدیث قوی ہوتی ہے، اس لیے کہ عمل جو ہے ضروری نہیں کہ وہ آپ کے لیے ہو، اس بندے کی خصوصیت بھی ہو سکتی ہے. لیکن قول جب آپ کو، یعنی باپ اگر بیٹھا ہے ایک گاڑی میں اور بیٹے سے کہتا ہے کہ بیٹا تم اس گاڑی میں بیٹھ جاؤ، تو اس میں دیکھیں آپ بیٹے کو قول کا اتباع کرنا ہے. اگر باپ کے عمل کا اتباع کرے گا تو اسی گاڑی میں بیٹھا ہے جس میں باپ بیٹھا ہے. اگر باپ اسے کہتا ہے اس گاڑی میں بیٹھو، اس گاڑی میں بیٹھنا اب اس پر واجب ہے، قولی حدیث پر عمل کرنا اس کا واجب ہے. تو آپ اسے نماز سکھا رہے ہیں اور اس میں آپ نے اسے رفع یدین کا نہیں کہا، لہذا یعنی پہلی تکبیر میں ہی رفع یدین کا نہیں کہا. اور آپ دیکھتے ہیں کہ مالکی نہیں کرتے.
پھر آپ نے اسے ہاتھ باندھنے کا حکم نہیں دیا، سیدھا فاتح پڑھنے کا کہا ہے، نہ ناف پہ، نہ ناف کے اوپر، نہ سینے پہ، حکم نہیں دیا آپ نے۔ لہذا امام مالک جو اس حدیث کو لیتے ہیں وہ نہیں باندھتے۔ عبداللہ ابن عباس، الف اور زواد، یہ جو عمان والے ہیں، عبازی جن کو کہتے ہیں، وہ بھی نہیں باندھتے، اور وہ تکبیر تحریمہ میں بھی اللہ اکبر نہیں کرتے۔ میرے پیچھے آپ دیکھتے ہیں 4-5 لوگ پڑھتے ہیں، اور میں 78 سے لے کر 86 تک ان کی مسجد کا امام رہا ہوں میں۔ یا تو سیدھا اللہ اکبر کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ نماز میں کب داخل ہوئے، ہاتھ لٹکے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ اللہ اکبر کر کے تو نماز شروع کر دیتے ہیں۔ اب ہاتھ باندھیں تو پتہ چلے کہ نماز میں شروع ہیں یہ، یا ہاتھ اٹھا کے نیچے کریں تو اب تو پتہ چلے کہ انہوں نے اب تکبیر تحریمہ کہہ دی اور نماز میں ان کا نہیں پتہ چلتا، اور وہ بھی اسی حدیث کو لیتے کہ حضور نے اس بندے کو نہیں کہا کہ ہاتھ باندھو۔ تو تفصیلی ترین جو حدیث جس میں نماز سکھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ تو یہ ہے جس میں کسی رفع یدین کا بھی ذکر نہیں ہے، تکبیر تحریمہ کی رفع یدین کا بھی ذکر نہیں ہے، ہاتھ باندھنے کا بھی ذکر نہیں ہے، تو عمل تو پھر اس پہ ہونا چاہیے نا۔ پھر امام مالک ٹھیک کرتے ہیں، ان کے پاس دلیل ہے۔ تو جو بھی اپنے عمل کا ریفرنس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیتا ہے وہ ہدایت پر ہے۔ اس کے بعد جو صحیح تر حدیث، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بھی ہے، ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بھی ہے، لیکن یہ معلل ہے۔ ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ایک شیعہ ہے، اور وہ غالی شیعہ ہے، ابن جریج جو ہے، حج سیزن میں اس نے 90 عورتوں کے ساتھ مکے میں متع کیا ہے، اور وہ متع کا بھی قائل ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو شیعہ حضرات ہیں وہ رفع یدین کرتے ہیں، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث دیکھیں، ایک حدیث میں سجدوں کے درمیان بھی رفع یدین کا ذکر ہے، شیعہ اس کو لیتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو صحیح تر ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر انشاءاللہ بات کرتے ہیں آگے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ ان سے ربیع یہ بصری ہیں، لیث کوفی، طاؤس یمنی، سالم جو ان کے بیٹے بھی تھے مدنی، یعنی سالم جو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے مدنی ہیں، ابو زبیر مکی ہیں، محارب ابن دثار کوفی ہیں، اور یہ کوفہ کے چیف جسٹس تھے، قاضی تھے، اور نافع یہ مدنی ہیں۔ انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر کو رفع یدین کرتے دیکھا۔ اب ظاہر ہے یہ کوفی، مدنی، بصری، یمنی، مکی، یہ سارے لوگ حج سیزن میں اکٹھے ہوئے، کوئی ایسی جگہ جہاں پہ یہ سارے اکٹھے ہوئے، کوئی ایسا موسم ہے جس میں یہ سب اکٹھے ہوئے وہاں جب انہوں نے رفع یدین کیا ہے تو ان 7 راویوں میں سے ان کے اپنے بیٹے سالم نے اور محارب ابن دثار جو قاضی تھے کوفہ کے، انہوں نے پوچھ لیا ان سے، معاذ یہ آپ نے کیا کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ وہ یمن میں شائع تھی، نہ وہ کوفے میں شائع تھی، نہ وہ بصرہ میں شائع تھی، نہ وہ مدینے میں تھی، نہ عبداللہ ابن عمر اس سے پہلے گھر میں کرتے تھے، ورنہ بیٹا یہاں دیکھ کے نہ پوچھتا کہ ابا معاذ یہ کیا ہے؟ وہ گھر میں روز دیکھتا اپنے ابا کو یہ کرتے ہوئے، تو اسے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی، یا اس سے پہلے انہوں نے کی ہوتی تو بیٹا پوچھ کے تو معلوم کر چکا ہوتا، دوبارہ مجمع میں اسے پوچھنے کی ضرورت نہ ہوتی۔ یہ پہلی دفعہ ہے، اور اتنی غیر مانوس، غیر معروف، انفیملیئر، کس تعجب کرتے ہیں ما ھذا، اور انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے دیکھا۔
انہوں نے یہ نہیں کہا حضور نے ہمیشہ ایسے کیا، انہوں نے یہ کہ یہ نبی کی سنت ہے، میں نے دیکھا ہے۔ اب یہ جو دیکھا ہے، آپ ان کا بیک گراؤنڈ صحابی کا دیکھیں گے تو آپ کو اس رفع یدین کا جو انہوں نے اس دن کی، اور یہ ان کا آخری دور ہے، نابینا ہو چکے تھے یہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں ڈوبی ہوئی شخصیت تھی، یعنی انہیں اس قدر پیار تھا کہ یہ اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکتے تھے۔ یہ جب حج پہ آئے ہیں اور حج کرتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس روٹ پر حج کیا تھا وہ روٹ بدلی ہو گیا تھا، آسان روٹ اختیار کر لیا گیا تھا اس کے لیے، لیکن یہ ہمیشہ اسی مشکل روٹ پر سفر کرتے تھے جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا۔ ان کا ضمیر گوارا نہیں کرتا تھا کہ وہ رستہ چھوڑ دوں جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چل کے حج کیا۔ ایک بات ہو، اس سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب ضرورت ایک جگہ روک کر اور روک کے لوگوں کو تو آپ نے پیشاب کیا، ضرورت تھی۔ اگر 2 میل بعد حضور محسوس کرتے ضرورت تو حضور وہاں بیٹھ جاتے، 2 میل پہلے محسوس کرتے تو آپ پہلے بیٹھ جاتے۔ اس جگہ کی خصوصیت نہیں تھی وہاں پہ پیشاب کرنا، ضرورت تھی۔ لیکن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ جب بھی سفر پر جاتے، اس راستے سے گزرتے تو اسی جگہ پیشاب لکھا ہوا ہے، پیشاب آیا ہوتا، پیشاب کی حاجت ہوتی یا نہ ہوتی، وہاں بیٹھتے ضرور تھے نبی کے اتباع میں۔ دوسری بات ہوگی، حالانکہ اس کی ضرورت کوئی نہیں تھی، نہ نبی کا یہ تقاضا تھا، یہ پیار کا تقاضا تھا، اس پہ پابندی کوئی نہیں، محبت کی اداؤں پہ پابندی کوئی نہیں، نہ انہوں نے کسی سے کہا کہ تم سارے یہیں بیٹھو، یہ ان کا ذاتی معاملہ تھا۔ ایک درخت تھا رستے میں جس کے نیچے سے گزرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شاخوں سے بچنے کے لیے آپ اونٹ پہ بیٹھے بیٹھے نیچے ہوئے ایسے کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر پہ جاتے، جب بھی اس درخت کے نیچے پہنچتے تو آپ نبی کے اتباع میں وہاں سے نیچے ہو جاتے۔ وہ درخت کٹ گیا، وہ درخت کٹ گیا۔ یہ پھر بھی جب اس جگہ پہ پہنچتے جہاں وہ درخت تھا تو اس جگہ پہ یہ ایسے نیچے ہو جاتے، حالانکہ درخت وہاں موجود نہیں تھا، لیکن اس پیار میں کہ میرے نبی یہاں نیچے ہوئے تھے، درخت کی عدم موجودگی میں بھی وہ نیچے ہوتے تھے۔ یہ ہے پیار کی ادا۔ اور جب آپ نابینا ہو گئے تو چھٹی حص دیکھیں آپ کی کہ عین اس جگہ جہاں وہ درخت تھا وہاں پہنچتے اور نیچے ہو جاتے، انہیں پتہ چل جاتا یہ وہ جگہ۔ تو جس طرح ان کا وہ پیشاب والی جگہ پہ حاجت کے بغیر بھی نبی کے اتباع میں بیٹھنا تھا، نبی کے اتباع میں جھکنا تھا حالانکہ درخت موجود نہیں تھا، اسی طرح یہ رفع یدین بھی ان کے پیار کی ادا تھی۔ اس لیے انہوں نے دوسروں سے بھی اصرار نہیں کیا کہ تم بھی یہ کرو۔ اب اگر اس وقت صرف عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا اور بقیہ صحابہ میں سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حالانکہ اس حدیث کے راوی، یعنی انہوں نے ابن شہاب زہری سے لیا اس حدیث کو، اور اس حدیث کو لینے میں ان کے ساتھ 10 کے جو کلاس فیلوز تھے دوسرے ہم سبق 10 راوی اور ہیں، انہوں نے ابن شہاب زہری سے اس کو لیا ہے۔ حالانکہ ابن شہاب زہری کے بارے میں بھی جو تحقیق عین الغزال فی اسماء الرجال میں ان کو شیعہ کہا گیا ہے، اور عباس قمی جو ہے جو محقق ہے شیعوں کا، اس نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ پہلے سنی تھے پھر شیعہ ہو گئے تھے۔